وَيَمْكُرُونَ اور وہ اپنا سا مکر کرتے تھے، وہ منصوبے بنا رکھے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے وَيَمْكُرُ اللَّهُ کا ترجمہ کیا اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا، واللہ خیر الماکرین کا ترجمہ فرمایا اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر۔ مکر، فریب، دھوکہ، اللہ تبارک و تعالی کی طرف یہ الفاظ منسوب کرنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ بعض ترجمہ کرنے والوں نے غلطی کی اور انہوں نے ترجمے میں اس طرح کے الفاظ لکھ دیے جس سے کافروں کو موقع ملا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اگر اللہ کی کتاب ہے تو اس میں اتنی گستاخیاں کیوں ہیں؟ مسلمان تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ مکر و فریب کرتا ہے، دھوکے دیتا ہے، اور اسی طرح اللہ یستہزئ بہم کا ترجمہ بعض نے کیا اللہ ٹھٹا کرتا ہے، ہنسی کرتا ہے، مذاق کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ترجمے کی غلطی ہے، اور انگریزوں کے دور میں ایسے غلط ترجمے انگریزوں کے ایما پر کیے گئے اور انگریزوں نے اسے عام کیا اسلام کو بدنام کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ فاضل بریلوی علیہ الرحمہ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور انہیں جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے اس دور میں کنز الایمان کے نام سے ایک ایسا ترجمہ کیا جس کے معنی ہی ہے کنز الایمان، ایمان کا خزانہ، کہ جس نے انگریزوں کی ساری کوششوں کو تہس نہس کر دیا۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر۔ تو کافروں نے آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل فرمایا اور آپ ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ پھر وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے، اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے جالے کے ذریعے اور کبوتری کے انڈے کے ذریعے آپ کی حفاظت فرمائی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا تو کہتے ہیں ہاں ہم نے سنا، ہم چاہتے تو ایسی ہم بھی کہہ دیتے۔ ان هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ یہ تو صرف پچھلے لوگوں کے قصے ہیں۔ یہ آیت نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی جس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پاک سن کر کہا تھا کہ ہم چاہتے تو ہم بھی ایسی ہی کتاب کہہ لیتے۔ اللہ تعالی نے ان کا یہ مقولہ نقل کیا کہ اس میں ان کی کمال بے شرمی اور بے حیائی کا ذکر ہے کہ یہ انتہائی بے شرم اور بے حیا ہیں۔ قرآن مجید فقان حمید نے چیلنج کیا اور فصاح عرب کو یہ کہا گیا کہ قرآن کی مثل ایک سورت بنا کے لاؤ، ایک آیت بنا کے لاؤ۔ وہ عاجز ہو گئے اور ایک آیت وہ نہ بنا سکے۔ اب وہ ایسا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ تو پرانے زمانے کے قصے ہیں، یہ تو میں بھی لا سکتا ہوں۔ نہایت ان کی یہ ذلیل حرکت ہے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ اور یاد کرو جب وہ کافر بولے کہ اے اللہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک اگر یہی قرآن تیری طرف سے حق ہے فامطر علینا حجارۃ من السماء تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، اب ائتنا بعذاب علی یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لا۔ ان میں یہ کہنے والا یا نضر بن حارث تھا یا ابو جہل، جیسا کہ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ نضر بن حارث نے بھی یہ بات کہی تھی، ابو جہل نے بھی یہ بات کہی اور کئی کافروں نے یہ بات کہی، اور اس طرح کی باتیں کہنا کافروں کا طریقہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ قرآن حق ہے ہم تو نہیں مانتے، یہ نبی حق ہے ہم تو نہیں مانتے۔
تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہمیں دردناک عذاب دے۔ خود اپنے منہ سے عذاب مانگتے، مگر عذاب نازل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب آپ ان میں تشریف فرما ہیں۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ آپ کی موجودگی میں ان پر عذاب نازل ہو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے بچے ہوئے ہیں۔ اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت معلوم ہوئی کہ عذاب اپنے منہ سے مانگ رہے ہیں اور عذاب کے مستحق بھی ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل بچے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے، سنت الہیہ یہ ہے کہ جب تک کسی قوم میں اس کے نبی موجود ہوں ان پر عام بربادی کا عذاب نہیں بھیجتا، ایسا عذاب ان پر نہیں بھیجتا جس سے سب کے سب ہلاک ہو جائیں اور کوئی نہ بچے۔ ایک مفسرین کی جماعت کا قول یہ ہے کہ یہ آیت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں مقیم تھے۔ پھر جب آپ نے ہجرت فرمائی اور کچھ مسلمان رہ گئے جو مکہ شریف میں استغفار کیا کرتے تھے، تو آیت کا اگلا حصہ نازل ہوا، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک وہ مسلمان بخشش مانگ رہے ہیں، جس میں بتایا گیا کہ جب تک استغفار کرنے والے ایماندار موجود ہیں اس وقت تک بھی عذاب نہ آئے گا۔ پھر جب وہ حضرات بھی مدینہ طیبہ روانہ ہو گئے تو اللہ تعالی نے فتح مکہ کا اذن دیا، اور سن 8 ہجری میں وہ عذاب موعود آ گیا اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ مکہ شریف کو فتح کریں، جس کی نسبت اگلی آیت میں بتایا گیا، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اور انہیں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ کرے، وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وہ تو مسجد حرام سے روک رہے ہیں، وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، اور وہ اس کے اہل نہیں۔ حضرت محمد بن اسحاق نے کہا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بھی کافروں کا مقولہ ہے جو ان سے حکایتاً نقل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جہالت کا ذکر فرمایا کہ اس قدر احمق ہیں، خود ہی یہ کہتے ہیں کہ یا رب اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر عذاب نازل کر، اور خود ہی یہ کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ہیں عذاب نازل نہ ہوگا، کیونکہ کوئی امت اپنے نبی کی موجودگی میں ہلاک نہیں کی جاتی۔ ان کے اقوال خود آپس میں کتنے ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، کیسے یہ بے عقل لوگ ہیں۔ یعنی حضرت محمد بن اسحاق کا کہنا یہ ہے اور ان کی تحقیق یہ ہے کہ کافر 2 جملے کہا کرتے تھے، ایک طرف وہ کہتے ہیں اللہ عذاب نازل کر، دوسری طرف کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں موجود ہے تو ہم پر عذاب ہوگا ہی نہیں، اللہ عذاب ہمیں دے گا ہی نہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے، لیکن معتبر اور مستند و مشہور قول یہی ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ ہم پر آسمان سے پتھر نازل فرما، ہمیں عذاب دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب جب تک آپ جلوہ افروز ہیں اس وقت تک ان پر عذاب نازل نہیں ہوگا۔ پھر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک مومنین یہاں موجود ہیں اور استغفار کر رہے ہیں اس وقت تک یہ عذاب سے بچے رہیں گے۔ اکثر مسلمانوں نے مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کر لی، لیکن کچھ کمزور، ضعیف، بوڑھے، بیمار، اسی طرح بچے، عورتیں وہ پھنس چکے تھے، وہ مکہ شریف سے ہجرت نہ کر سکے۔
وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے، عبادات کرتے، ان کی وجہ سے کافر عذاب سے بچے رہے اور مسلمانوں کو جہاد کی اجازت نہ دی گئی۔ پھر یہ جب تمام وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے تو سن 8 ہجری میں فتح مکہ کا اذن دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو اول تو ہم لوگوں کو گناہوں سے روکیں، ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکیں، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانے اور ایسے لوگوں سے دور ہوں اور خوب استغفار کریں۔ انشاءاللہ تعالی استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے غضب سے اور عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ آپ لکھتے ہیں، اس آیت سے ثابت ہوا کہ استغفار، اللہ سے بار بار معافی مانگنا، استغفار پڑھنا عذاب سے امن میں رہنے کا ذریعہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے 2 امانیں اتاری، ایک میرا ان میں تشریف فرما ہونا، ایک ان کا استغفار کرنا۔ دوسرا یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ یہ عذاب کے مستحق ہیں کیونکہ یہ مسجد حرام سے مسلمانوں کو روک رہے ہیں، جس طرح سن 6 ہجری میں ذی قعدہ کے مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف سے عمرے کی ادائیگی کے لیے 1400 صحابہ اکرام کو لے کر آئے تو کافروں نے حدیبیہ کے مقام پر روک دیا اور مسلمانوں کو اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عمرہ ادا نہ کرنے دیا۔ یہاں پہ فرمایا گیا وما کانوا اولیاء، اور وہ اس کے اہل نہیں، یعنی جب یہ مشرک ہیں، کافر ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بے ادب گستاخ ہیں، تو کعبے کے امور میں تصرف اور انتظام کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ تو جو انہوں نے خانہ کعبہ پر قبضہ کیا ہوا ہے، در حقیقت یہ اس کے اہل نہیں ہیں۔ انہیں شرم کرنی چاہیے کہ یہ تصرف اور انتظام کا جب کوئی اختیار نہیں رکھتے، ان کا حق نہیں بنتا، پھر بھی انہوں نے یہاں پر قبضہ کیا ہے اور مسلمانوں کو اللہ تعالی کی عبادت سے روکتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا گیا ان اولیاؤہ الا المتقون، اس کے اولیاء تو پرہیزگار ہی ہیں، یعنی خانہ کعبہ اور مقدس مقامات کی خدمت کا حق پرہیزگاروں کو ہے، جو عاشق رسول ہوں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام ہوں، جو نیک صالح ہوں، جن کے عقیدے درست ہوں۔ تو جہاں کسی مقدس مقام پر کوئی کافر، بد عقیدہ، بد مذہب قابض ہے تو وہ اس کا اہل نہیں ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے کفار مکہ نے خانہ کعبہ پر قبضہ کیا ہوا تھا، اور ان کے قبضے سے وہ کوئی حق پر نہیں ہو جاتے۔ مقدس مقام پر کسی کا قبضہ اس کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مگر ان میں اکثر کو علم نہیں۔